سنی مدنی مجلس انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل پیش خدمت ہے نعت شریف، بیانات اور وظائف۔ کسی مسلمان کے لیے 6 کلمے یاد کرنا کتنا ضروری ہے؟ یہ تاکہ اس کو دین کی خبر ہو۔ ویسے تو تمام حضرات کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے وغیرہ، لیکن یہ کہ کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ، یہ اس کے لیے ضروری ہے جو ایمان لانے کا باعث۔ مثلا مشکاۃ شریف میں سب سے پہلی حدیث یہی ہے کہ حضرت جبریل امی ایک عام انسانی صورت میں آن کر کے وہ حضور علیہ السلام سے گھٹنے لگا کر بیٹھ گئے اور حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کرنے کے بعد ایمان کیا ہے؟ ہم نے کہا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ پھر آپ نے اسلام کی تفصیل بتائی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں پوچھ کر جب وہ شخص چلا گیا تو صحابہ نے پوچھا یہ کون آدمی تھا؟ ایک تو گھٹنے سے گھٹنے لگا کر کے بیٹھ گیا اور جو آپ بات کر رہے تھے وہ تصدیق بھی کرا تھا، بالکل بالکل آپ ٹھیک فرمات، بڑا عجیب آدمی تھا۔ جب وہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، یہ یاد ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ کسی آدمی کو اگر یہ نہ آتے ہوں نہیں کہ یہ مسلمان نہیں، لیکن ان کو جن کا ذکر اس میں سب کو مانتا تو ہے نا وہ۔ اور اس کے بعد کلمہ طیبہ کے آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے بعض لوگ منع کرتے ہیں۔ اصل میں کلمہ طیبہ جتنا ہے، جیسے کوئی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد اگر وہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پوری حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ جب راوی حدیث بیان کرتا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نام لیتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھتا۔ اور مشکاۃ شریف کتاب الصلاۃ درود شریف کے باب میں یہ حدیث ہے کہ کل قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا۔ جی اور کوئی صاحب پوچھ لیں 5-10 منٹ اور۔ ہاں، امامت کے کیا احکامات اور فرائض ہیں؟ اتنی زیادہ کہ قرآن صحیح پڑھتا ہو، متقی پرہیزگار ہو، طہارت کے مسائل جانتا، وضو اور غسل کے مسائل جانتا، قرات صحیح پڑھ سکتا ہو، اور نماز میں کوئی غلطی ہو جائے فوراً اس کا تدارک کیا جا سکتا، کس میں سجدے سہو کیا جائے، کس میں سجدے سہو نہیں ہے، کم سے کم یہ موٹی باتیں تو جانتا ہو۔ اور مستقل اگر امامت کرنی ہے تو اس کو پھر پورے شرعی احکامات سے واقفیت چاہیے۔ بلکہ ایک قول یہ ہے جو بہت شاندار ہے کہ امامت جیب سے پیسے دے کر اگر جان چھڑانی پڑ جائے تو چھڑا لو، سمجھے؟ اور موذنی اذان کہنا کچھ دے کر کے بھی حاصل کرنا ہو تو کر لو، اس لیے کہ اس میں 100% ذمہ داری ہے اور اس میں ذمہ داری نہیں ہے۔ کہ حضور کا ارشاد ہے کہ قیامت میں کل بڑے بڑے کر و فر والے لوگوں کے سر جھکے ہوں گے، اور جن کے سر اٹھے ہوں گے وہ موذن ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کرنے والے ہیں، اللہ ان کی گردنوں کو بلند فرمائے گا کل قیامت۔ مسلمانوں کے 70 فرقہ ہو جائیں گے اور ایک فرقہ ایسا ہے جو جنت میں جائے گا، اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں۔ انہوں نے 2 اور کم کر دیا۔ اصل میں حدیث شریف میں ہے کہ میری امت میں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، 1 ناجی، 1 جنت۔ اب اتنا ہی اگر ہوتی بات تو شبے میں پڑ جاتے ہم۔ صحابہ نے پوچھا وہ جنتی طبقہ کون سا ہے، وہ جماعت کون سی؟ فرما جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرے۔ معیار حضور ہی نے بتا دیا کہ جو حضور کی اور صحابہ کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ صحیح راستے پر ہیں، اور باقی سب لوگ گمراہ ہیں۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ آپ نے پوچھا امام ہونے کے لیے کون کون سی پابندیاں لازم؟ دیکھیے، امام کا بالغ ہونا، سنی صحیح العقیدہ ہونا یعنی پکا مسلمان ہونا، قرآن مجید فرقان حمید کو ضروریات کے مطابق اچھا صحیح طریقے سے مخارج کے ساتھ پڑھ لینا،
دین کا اتنا علم رکھنا کہ نماز میں اگر کوئی معاملہ ہو تو اسے یہ پتہ لگ جائے کہ نماز فاسد کب ہوتی ہے، واجب الاعادہ کب ہوتی ہے، فرض الاعادہ کب ہوتی ہے، نماز میں جو جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان کو اچھی طریقے سے پڑھنا، نیک اور شریف ہونا. کئی اس کی خصلتیں ہیں جو بہار شریعت اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں، وہاں پڑھی جا سکتی. سردت جو آپ نے مسئلہ پوچھا دوسرا کہ ہمارے یہاں ایک امام ہے لیکن ان کی غیر موجودگی میں ظہر اور عصر کی نمازیں ان کا 15 سالہ بالغ لڑکا پڑھاتا ہے جو کہ حافظ قرآن ہے. برائے کرم یہ بتائیں کہ کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے؟ میرا یہاں یہی جواب ہوگا، واقعی وہ قرآن اچھا پڑھنا جانتا ہے. اگر وہ بالغ ہے اور نماز کے مسائل جانتا ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا ہو جائے گی. مستقل تو اسے امام نہ بنایا جائے جب تک کہ وہ ایسی پختہ عمر کو نہ پہنچ جائے کہ سارے مسائل اور معاملہ ضرورت کے مطابق علم ساری چیزیں جب تک نہ جان لیں. مولانا کی غیر موجودگی میں اگر وہ نماز اچھی طریقے سے پڑھا سکتا ہے تو اس کے پیچھے پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں. پوچھا کہ امام میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے. دوسرا آپ نے پوچھا کہ امام کے فرائض کیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ سوال بھی ملتا ہوا یہ ہے کہ امام کی شرطیں کیا ہیں. عام طریقے سے امام کی علماء نے 6 شرطیں لکھی اور اگرچہ اس کے علاوہ بھی. مثلا یہ کہ اسلام یعنی کہ اس کا مومن اور مسلمان ہونا. دوسرا یہ کہ اس کا بالغ ہونا. تیسرا یہ کہ محض بالغ ہونا نہیں بلکہ عاقل ہونا، وہ عقل بھی رکھتا. چوتھا یہ کہ مرد ہونا یعنی عورت خاتون امامت نہیں کر سکتی، اس کا مرد ہونا. پانچواں قرات یعنی یہ کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید صحیح طور پر پڑھنا جانتا ہو یا کم سے کم اتنی قرات کر لے جتنی ضرورت نماز میں پڑتی. چھٹا یہ کہ معذور نہ ہونا یعنی کوئی اس میں ایسا عذر نہ ہو جو مانے صلاۃ. اب اس کے ساتھ کئی اور چیزیں مثلا اس کا منہیات سے یعنی برائیوں سے بچنا، سر عام کسی مکروہ تحریمی یا حرام کا ارتکاب نہ کرنا، داڑھی شریعت کے مطابق رکھنا، ضرورت کے مطابق علم رکھنا یعنی وہ عالم بھی ہو اتنا عالم کہ ضرورت کے مطابق علم رکھتا. یعنی عالم کی کم سے کم تعریف یہ ہے کہ کوئی مسئلہ اگر درپیش ہو یا نماز میں کوئی سلسلہ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے دوران نماز تو وہ نماز کے تمام مسائل سے واقف ہو اور بغیر کسی کی مدد کے اپنی ضروریات کو کتاب و سنت میں تلاش کر لے. اور یہ کہ نماز کے مسائل کا پوری طور پر واقف ہونا یہ چند ان کے شرائط اور ضروریات ہیں. اگر آپ مزید تفصیل دیکھنا چاہیں تو بہار شریعت حصہ سوم صفحہ نمبر 111 آپ ملاحظہ فرما لیں. تمام شرائط اور مسائل وہاں موجود ہیں، مختصر ہم نے عرض کر دیے. جب امام ایک طرف سلام پھیر لے السلام علیکم اتنا کہہ دے، ٹھیک ہے نا، یہ واجب ہے. یہ لفظ السلام علیکم یہ کہنے کے بعد امام نماز سے خارج ہو گیا. ٹھیک. اب اگر مقتدی اس کی اقتدا کرے گا اقتدا جائز نہیں ہوگی اور وہ فاسد ہو جائے گی. کیوں فاسد ہوگی؟ امام نے سلام پھر لیا اور یہ اللہ اکبر کہہ کے اتحیات میں بیٹھ گیا. اب تو امام کی اطاعت اس پر تھی نہیں، تو امام کی اطاعت نہ ہونے پر اس نے اطاعت کی، اس لیے اس کی نماز فاسد ہو جائے. جب امام سلام پھر لے تو اثر نو پھر اپنی نیت کر کے نماز پڑھے. اور اگر امام نے سلام نہیں پھیرا کچھ منٹ پہلے یہ شریک ہو گیا کچھ سیکنڈ پہلے تو اس میں مقتدی کے لیے پوری اتحیات پڑھنا واجب ہو گیا. اگرچہ امام نے سلام پھیر دیا ہو پوری اتحیات پڑھ کر اب کھڑا اور کھڑا ہونے کے بعد ثنا سے نماز کو شروع کرے جیسے اکیلا آدمی اپنی فرض نماز پڑھتا ہے اس طریقے سے اپنی نماز کی تکمیل کرے.